آج کل کے ماں باپ بھی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، باپ کو دھکا دیں گے دوست کو قریب کریں گے، بات کرتا ہے تو اتنے سخت لہجے میں کرتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ اپنے ماں باپ کے آگے ذلت کے پر بچھا دے تو ہم صبح نکلتے شکار کے لیے، تھوڑا اڑتا اور پھر گرتا، اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ اپنے لیے جو مطالبہ کر رہا ہے، جہاں والدین کا اور اللہ کا مطالبہ اکٹھا آتا ہے تو اللہ اپنا مطالبہ مختصر کر دیتا ہے، مختصر ایک جملہ۔ اب یہاں بھی اللہ والدین کی عظمت بتانا چاہتا ہے تو اپنا مطالبہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میرا رب کہتا ہے بندگی صرف اللہ کی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے والدین کے حق کو کیا خوبصورت بیان کیا ہے، سب سے زیادہ یہاں خوبصورت کر کے بیان کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کی بات پہلے ہو چکی ہے کہ والدین کی خدمت کا وہ مقام جس سے آگے کوئی مقام نہ ہو، وہاں تک۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی خدمت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتی۔ ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کو وہ کندھے پہ بٹھا کے سارا حج کرایا پیدل، تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا وَلَا زَفْرَةً وَاحِدَةً، کہ تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے سانس، اس کو زفرہ کہتے ہیں، آواز کے ساتھ سانس لینا، کہ ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی ایک اور حج کروائے گا تو ایک سانس کا حق ادا ہو جائے گا، یہ کہنے کا مطلب تھا کہ یہ حق ادا ہو نہیں سکتا۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو ایران کا صوبہ خراسان، کچھ افغانستان میں کچھ ایران میں، یہاں سے کندھے پر پیدل گیا، ماں کو کندھے پہ بٹھا کر پیدل مکے پہنچا، حج کروا کے عبید اللہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا کہ میں نے ماں کو خراسان سے اٹھایا اور آ کر یہاں میں نے ان کو طواف کروایا، حج کروایا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا وَلَا طَلْقَةً وَاحِدَةً۔ طلقہ کسے کہتے ہیں؟ لہر کو، جو درد کی لہر آتی ہے بچہ پیدا ہوتے ہوئے عورت کے اندر، جو درد، ان لہروں سے بچہ حرکت کرتا ہے، باہر آتا ہے، وہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ عورتوں کی چیخیں نکلتی ہیں، اور وہ بعض کا 2 گھنٹے وہ دردیں چلتی ہیں، کئیوں کو پورا دن چلتی ہیں، کئیوں کو 2 دن چلتی ہیں، مختلف ہیں حالات کے لحاظ سے۔ تو وہ جو ایک درد آ کے تھوڑا وقفہ آتا ہے، اس درد کو طلقہ عربی میں کہتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے فرمایا کہ ابھی اس ایک درد کی لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ تو کیا مطلب ہے کہ وہ دوسرا پیدل کراتا تو ایک لہر کا ہو جاتا؟ یہ ناممکن کے ساتھ جوڑ کر، جس کو تعلیق بالمحال کہتے ہیں، کہ یہ والدین کا حق ادا ہو نہیں سکتا۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی کہ آپ نے فرمایا کہ والد کے حق ادا کرنے کی ایک ہی شکل ہے کہ اسے غلام دیکھے تو خرید کے آزاد کر دے۔ اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ جو بھی اپنے باپ کو خریدے گا وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ تو وہ شرط لگائی جو ہو ہی نہیں سکتی، تو جب شرط نہیں ہو سکتی تو مشروط بھی نہیں ہو سکتا، نہ نومن تیل جلے گا، نہ رادھا ناچے گی۔ تو یہ جب شرط نہیں ہے تو مشروط نہیں، جب وہ اپنے باپ کو آزاد کر ہی نہیں سکتا، خریدے گا تو خود ہی آزاد ہو جائے گا، تو لہٰذا باپ کا ماں کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا جتنا اپنے آپ کو کھپا سکتے ہو کھپا لو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما،
اور خاص طور پر بڑھاپے کی عمر میں زیادہ محتاجی ہوتی اور زیادہ ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے خاص طور پر اس عمر کا ذکر کر کے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب یہ بڑھاپے میں آ جائیں، دونوں تیرے زندہ ہوں بڑی برکت ہے، ایک زندہ ہوں تو بھی بڑی برکت ہے، تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ کیا خوبصورت نصیحت کہ اپنے ماں باپ کے آگے بعض اوقات چڑھ کے بچہ کہتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں کرنی۔ آج کل کے ماں باپ بھی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، دکھی ہو رہے ہیں، خاص طور پر زیادہ پڑھا لکھا طبقہ اور زیادہ ان پڑھ طبقہ دیہاتی، جو درمیان میں ان میں بھی ہے لیکن کم ہے۔ جو زیادہ دنیاوی تعلیم پڑھ گئے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ باپ کون ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، اور جو بالکل جاہل ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا، تو ان دونوں جگہ میں تو بہت زیادہ ماں باپ دکھی ہیں۔ اور بیچ میں کچھ ہے، شکر ہے اللہ کا جو نعمت ہے اس کا، ابھی بھی بہت اولادیں ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں۔ اکثریت اس وقت ایسی ہو چکی ہے کہ ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، باپ کو دھکا دیں گے دوست کو قریب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ بڑھاپے کا شکار ہوں تو ان کے آگے اف یہ اتنا بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی کبھی ان کے ساتھ کوئی سخت بول بولنا ہے بدتمیزی کا، ولا تنہروا وقل لہما قولا کریما، تکلفاً محبت کا بول، نرمی کا بول، آسان لہجے میں ان کے ساتھ بات کرو، کہ کئی بعض اوقات لہجہ بھی، وہ علقمہ کی والدہ کو کیا گلا تھا بیٹے سے کہ میرا بیٹا نافرمان نہیں ہے، یہ اللہ کا بھی فرما بردار ہے اور میرا بھی کوئی ایسا گستاخ نہیں ہے، بس جب بات کرتا ہے تو اتنے سخت لہجے میں کرتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ لہجے کی کاٹ آدمی کو مار دیتی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ذل کمزوری، پستی، جناح پر، یہ عربی محاورہ ہے جناح ذل، اور میں پہلے بھی شاید کبھی آپ لوگوں نے مجھ سے سنا ہو، اس آیت کو میں کسی تفسیر سے نہیں سمجھا ہوں۔ اپنے ماں باپ کے آگے ذلت کے پر بچھا دے، ذلت کے یعنی اپنے کمزور پر بچھا دے۔ ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی بہتا تھا، اب تو بیچارہ کب کا مٹ آ گیا۔ تو دریاؤں کا کنارہ جنگل گھنا، سورج نظر نہیں آتا تھا، اتنا درخت ایسے ملے ہوتے تھے۔ تو ہم بالکل اوائل عمر میں ہم وہاں شکار کھیلنے جاتے تھے، سارے کزن مل کر، تو وہ ہم 7-8 ہم کزن ہو جاتے اور باقی نوکر ہوتے، اور وہاں جنگل میں ایک گاؤں تھا بوپڑیاں، وہاں ایک چاچا سردارہ رہتا تھا، ہمارے تایا جان کا دوست تھا، اس کے 2 کچے کوٹھے ہم جا کے قبضے میں لے لیتے، ایک میں سامان راشن نوکر اور دوسرے میں ہم کزنز بھائی وغیرہ ہم اس میں ہوتے تھے۔ تو ہم صبح نکلتے شکار کے لیے اور عصر کے بعد واپس آتے، تو 50-60 تیتر روزانہ ہی ہم مارتے تھے، بے شمار تیتر ہوتا تھا۔ پھر اس کو کسی کو بھون کر کسی کو پکا کر وہ ایک شغل ہو جاتا تھا، تیتر پکتے پہنتے، تیتر بھوندے پہنتے۔ وہ جو چاچا سر جنگل میں چلتے چلتے فجوہ کھلی جگہ آ جاتی تھی، بالکل پلین، کچھ بھی نہیں وہاں، جیسے مطلب یہ ہال ہے نا، اتنی جگہ بالکل کھلی، اور دائیں بائیں اسی طرح گھنا جنگل، تو وہ جگہ ہوتی تھی شکار کی۔ چاچا سردارہ جو تھا مرحوم، وہ تیتری کی آواز نکال لیتا تھا، تو مادہ تے مذکر تھا، مردہ ہی مردہ، مادہ تے نر نے تو جانا ہی جانا ہے۔ تو وہ چاچا وہ جھاڑیاں لے کر نا، جھاڑیوں کے وہ ٹہنیاں کاٹ کے کافی ساری،
تو وہ میدان میں تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھ کے نا جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کے تیتری کی آواز نکالتا، آواز آ رہی؟ اب میں ویسے تو نہیں نکال رہا ہوں لیکن میری یادداشت میں یہی آواز ہے۔ تو اس آواز پر نہ ایسے تیتر مست ہو کے نکلتے تھے، وہ ایسے جگہ بھر جاتی تھی۔ تو وہ ہمارے پاس وہ بندوقیں ہوتی تھیں، کارتوس چھوٹا چھرا ہوتا تھا، تو ہم فائر مارتے تھے، ٹھا 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 ٹھا۔ وہ اندھا دھند فائر ہوتا تھا، تو کسی کو جس کی زندگی باقی ہوتی تھی اس کو نہیں لگتا تھا، وہ اڑ جاتا تھا، اور جنہوں نے ہمارے مقدر میں ہونا تھا ان کو لگ جاتی تھی، تو وہ یوں اوپر جا کے نیچے گرتے تھے ایسے۔ کسی کو بہت زور کا لگا تو وہیں گر جاتا، اور کسی کو ایسے سینے میں دل میں ایسا نہیں لگا، دائیں بائیں لگا تو وہ تھوڑا اڑتا اور پھر گرتا، اور گر کے اس کے پر یوں ہو جاتے اور سر اس کا یوں ہو جاتا تھا، ایک طرف ٹانگیں ہو جاتی، ایک طرف اس کا سر ہو جاتا، ایک طرف اس کے بازو ہو جاتے، اس کے پر۔ میں اس آیت کو اس منظر سے سمجھا ہوں، جناح الذل من الرحمہ۔ اب کسی تفسیر کی بات نہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جیسے پرندہ زخمی ذبح ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، من الرحمہ، محبت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے نہیں۔ تو وہ بھی زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے بھی ہن جو مرضی کا باہیں کو کے کھا تو باہیں ایویں کھا، ہن تو میں تیرے حوالے ہاں کہ میرے پروں میں جان نہیں ہے، پروں میں جان نہیں ہے۔ تو یہی تعبیر، ورنہ ہمارے کوئی پر تو نہیں، ہمارے تو بازو ہیں، بازو بچھا دو۔ ترجمہ تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنے بازو بچھا دو۔ بازو بچھانا بھی محاورہ ہے، مطلب ہے کہ ان کے سامنے پوری طرح جھک جاؤ، اور پھر ان کو وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ انہوں نے جیسے مجھے پالا بچپن میں تو ان پر رحم فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روزانہ صبح جب گھر سے نکلتے تو اپنی ماں کو کہتے السلام علیک یا اماں رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اور آگے وہ کہ ورحمک اللہ یا بنی کما بررتنی کبیرا، وہ آگے یہ کہتے ورحمک اللہ یا بنی کما بررتنی کبیرا۔ یہ ماں بیٹے کا تعلق۔ اللہ کے نبی نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔